ٹریٹمنٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ سمپل میجر پیشنٹ کا آپ نے فرسٹ دیکھیں یو ٹی آئی کو رول آؤٹ کرنا ہے تو ایکسکلوڈ یو ٹی آئی، ریسٹرکشن آف فلوئڈ انٹیک، ماڈیفائی میڈیکیشن فار ایگزامپل ڈائریٹکس اینڈ ٹریٹنگ کرونک کف کانسٹیپیشن پلے امپورٹنٹ رول ان مینجمنٹ آف موسٹ ٹائپ آف یورینری انکانٹینس. تو انڈر لائن کاز کو آپ نے دیکھ کے پھر پیشنٹ کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یوزولی ڈرگس ڈائریٹکس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ یورینری ایشوز ہوتے ہیں. اچھا، تو یورین اسٹریس انکانٹینس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پریونشن آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں اس میں؟ اچھا، شارٹنگ آف سیکنڈ اسٹیج آف ڈیلیوری یوزولی پرولاس میں ہم نے جو کہا تھا. اینڈ کنزرویٹیو مینجمنٹ آپ کیا کرتے ہیں؟ پیشنٹ کو فزیوتھراپی کا ایڈوائس، پیلوک فلور ایجوکیشن آپ دیتے ہیں. اس میں آپ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو 40 to 60 آپ نے نیچے اپنے ایلیویٹر اینڈ مسلس کو کانٹریکٹ کرنا ہے 3 times a day، 8 times آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور فار 3 months کے لیے آپ نے یہ ایڈوائز کرنا ہے. اور یوزولی کاؤنسل کرنا ہے کہ 40 to 60% وہ مسل کی ٹون جب آ جاتی، ٹائٹنس ہو جاتی تو یہ یوزولی امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم سرجری ایڈوائز کرتے ہیں. تو سرجری میں آپ کے پاس جو انویسٹیگیشن جو آپ کے پاس یہ ہے ٹینشن فری ویجائنل ٹیپ. ٹھیک ہے، یہ خاص قسم کی ٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ نیچے سے آپ یوریتھرا کے نیچے آپ کٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جو نیڈلز ٹائپ کی وہ ہیں، یہ اس کو آپ تھرو 5 mm ہسٹروسکوپ کے ساتھ وہ ماؤنٹ کر کے اور آپ یہ پروسیجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلیڈر کے یوریتھرا کے تھرو آپ بلیڈر کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایبڈومینلی یہ جو سپرا پیوبیکلی آپ یہ نیڈلز نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں سائڈ پہ یہ نیڈل نکل کے یہ اس کو اینگل کو مینٹین کرنے کے لیے دیکھیں جس طرح یہ لوپ بنا ہوا ہے نا، تو اسی طرح اسی کو ہم نیچے سے ہم پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بلیڈ یوریتھرا اور جو اینگل نہیں ہے اس کو سپورٹ دیتے ہیں تو وہ اینگل بن جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے پہ اسٹریس انکانٹیننس کے سمٹمز نہیں ہوتے. اور ادر جو آپ کے پاس بیسٹ پروسیجر پہ برش کالپو سسپینشن ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ اسٹچز لیتے ہیں، آپ یوزولی آپ ریٹرو پیوبک اسپیس کے تھرو نیچے آپ سپرا پیوبک کے لیے آپ انسیجن دیتے ہیں. ریٹرو پیوبک اسپیس پہ جا کے آپ بلیڈر کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور بلیڈر کے سائڈس پہ یہ پیرا ویجائنل ٹیشوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ وہ لے کے سوچر لیتے ہیں اور یہ سائڈ پہ ایلیوپیکٹینل لیگامنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ ٹائی کرتے ہیں تو بلیڈر کو آپ اپورڈ ایلیویٹ کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ اینگل آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو سمٹمز بھی پیشنٹ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ 2 پروسیجر ہیں ہم یوزولی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ پہلے فرسٹ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ ڈیلی آپ نے پیشنٹ کو پہلے فلو مسل ٹریننگ کی ایڈوائس دینی ہے، اور اگر اس کے ساتھ نہیں ہو تو پھر آپ پروسیجر کرتے ہیں. جب یہ بھی فیل ہو جائے تو آپ کے پاس اگر پیشنٹ پروسیجر نہ کروائے، سرجری نہ کروائے، تو پھر ہمارے پاس میڈیکل ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ڈیلاکزیٹین بھی ہے آپ کے پاس جو نان سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹر ہے آئی تھنک سو، وہ اس میں رول کرتا ہے. ٹھیک ہے، کہ لیکن یوزولی ہم ان پیشنٹ میں اگر فار ایگزامپل پیشنٹ سرجری ایڈوائز نہیں کرتی. ادر آپ کے پاس جو وہ ہے کیا کہتے ہیں یوریتھرل بلکنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ یوریتھرا میں آپ جو اسفنکٹر کو وہ کرنے کے لیے جو فرائل پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، نیرو وجائنا، تو بلیڈر نیک بلکنگ انجیکشن میں بی مور اپروپریٹ بیکاز اٹ از لیس انویسو اینڈ پرفارم این آفس اور ڈے کیئر کیس. تو ایلڈرلی اور فرائل وومن میں پھر آپ یہ بلکنگ ایجنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انجیکشن کے تھرو وہ آپ دیتے ہیں یوریتھرا میں. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ ٹائٹ کر لیتے، وہ اینگل مینٹین کرتا ہے. تو اگر جو ایسی ٹائپ کے پیشنٹ میں پھر ہم یہ بلکنگ انجیکشنز ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ادروائز پھر ٹی وی ٹی پروسیجر آپ کے پاس بیسٹ ہے. تو یہ جو ساری چیزیں دی ہیں ٹی وی ٹی کے بارے میں تو آپ کے لیول پہ اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایم آر سی او جی 2 لیول پہ ذرا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈیوسر اوور ایکٹیویٹی اینڈ وائڈنگ ڈیفیکلٹی، تو اس میں بھی آپ پیشنٹ کو کہیں گے، اس میں یوزولی آپ بلیڈر ریٹریننگ کا آپ کہتے ہیں کہ آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ یورین کو ہولڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور نائٹ ٹائم کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر کیفین لے رہی ہے یا ایکسیسو واٹر انٹیک ہے تو اس کو کم کریں، کیفین کو کم کریں اور بلیڈر کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے، تو اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس میڈیکیشنز ہے جس میں فرسٹ لائن اینٹی کولینرجک ہے، آکسیبیوٹائنن ہے، ٹالٹوریڈین ہے جو زیادہ افیکٹو ہے، اس ٹائپ کے ہم ڈرگ دیتے ہیں. اگر اس کے ساتھ
کھاتے ہیں، لیکن جو آکسی بیوٹائنن اینٹی کولنرجک کے ساتھ آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں گے کہ ڈرائی ماؤتھ کانسٹیپیشن ہوتا ہے، اگر یہ سیویئر ہوتی ہے تو پھر ہم ٹرانسڈرمل دیتے، اورلی نہیں دیتے. ادر آپ کے پاس سولیفینسین اور ڈیریفینسین یہ ٹائپ کے بھی ہے. اور امیپرامین از یوزولی فار اینوریسس. ٹھیک ہے. ڈیسموپریسن یوزولی فار آپ کے پاس اگر نوکٹوریا ساتھ میں ہے تو آپ ڈیسموپریسن بھی ایڈوائز کر سکتے، لیکن اولڈ ایج لیڈیز میں آپ ڈیسموپریسن ایڈوائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ینگ میں جو ہے تو ان میں آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور پھر اگر یہ اس کے ساتھ بھی آپ کا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ پھر فردر آپ ٹریٹمنٹ دیتی ہیں اس میں بھی. ٹھیک ہے. یورو ڈائنامک میں بھی جو ریڈیوسر اوور ایکٹیویٹی، اس میں بھی آپ ٹریٹمنٹ دیں گے، میڈیکیشن پہ ڈالیں گے. جب میڈیکیشن کے ساتھ 4 ویکس کے بعد آپ فالو اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میڈیکیشن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ نے یورو ڈائنامک اسٹڈی اس میں بھی اسی طرح بھی اس کے بعد آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. میڈیکیشن کے بعد پہلے آپ نے یورو ڈائنامک اسٹڈیز ڈائریکٹ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یورو ڈائنامک اسٹڈیز کے میں نے آپ نے کچھ انڈیکیشن بتا دی، اس میں آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر مکس آ جائے تو تب پھر کریں گے کہ اس میں کہ اسٹریس ہے یا انکانٹینس. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ارجنسی فریکوینسی نوکٹوریا ہے، یو ٹی آئی آپ نے رول آؤٹ کیا ہے، تو پیشنٹ کو بلیڈر ٹریننگ کا بتائے. بلیڈر ڈائری آپ نے مینٹین کرنی ہے 3 days کی. اگر اس پہ کنفرم ہو جائے بلیڈر ڈائری پہ تو پھر پیشنٹ کو آپ بلیڈر ٹریننگ کا کہیں گے فار 4 to 6 weeks. اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر آپ ٹریٹمنٹ پہ میڈیکیشن دیں گے، 4 weeks کے بعد فالو کریں گے. اور اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ یورو ڈائنامک اسٹڈیز کریں گے. اگر یورو ڈائنامک اسٹڈیز میں آپ کو مل گیا کہ یہ ڈیفیوزر اوور ایکٹیویٹی ہے تو پھر اس میں پھر آپ کنفرم ہو جائیں تو اس میں پھر آپ ادر پروسیجر آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ وہ دیتے ہیں بوٹولینم ٹاکسن انڈر سسٹوسکوپک کنٹرول انٹو ڈیفیوزر مسل. ٹھیک ہے. اس کو مسل کو آپ وہ کرتے ہیں اسٹرینتھ دینے کے لیے، پھر آپ بوٹولینم انجیکشنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انجیکشن کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس میں پھر آپ کے پاس ادر جو پروسیجرز ہیں وہ ہے سیکرل نرو اسٹیمولیشن ہو گیا، اور پوسٹیریور ٹیبولر نرو کے اپنے کوئی ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ وہ وہاں پہ فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو سیکرل نرو ان کی جو نرو سپلائی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیوائسز اس کو افیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بلیڈر کی جو کانٹریکشن اور جو ساری چیزیں ہیں وہ اس کو مینٹین کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیوائسز یا پوسٹیریور ٹیبولر نرو کی یا سیکرل نرو کے اس پہ ہم ڈیوائسز پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس یوزول یورو گائنی والی یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ساتھ بھی نہ ہوا تو جب آپ بوٹولینم ٹاکسن دیتے تو اس کے ساتھ پیشنٹ کو آپ کیتھیٹرائز بھی کریں گے. ٹھیک ہے. سیلف انٹرمیٹر کیتھیٹرائزیشن بھی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پیشنٹ ریٹینشن میں بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بوٹولینم ٹاکسن اس کا جو ایکشن ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ریٹینشن میں بھی جا سکتے ہیں. اس میں آپ نے کیتھیٹر پیشنٹ کو مسٹ انٹرمیٹنٹ سیلف کیتھیٹرائزیشن ایڈوائز کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نرو والے ہو گئے. اگر اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ بلیڈر کو ہٹا کے، جس کو ہم آگمنٹیشن سسٹوپلاسٹی، مطلب آپ بلیڈر کو ریپلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر آپ یا کسی اس کے ساتھ ڈائیورژن کر لیتے ہیں، باؤل کے ساتھ کہیں پہ آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بلیڈر کام نہیں کرتا پراپر. تو یہ اس کے ریلیٹڈ امپورٹنٹ دیکھیں، یہ آپ میش والا دیکھ لیں، یہ اس میں آپ کو دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں یوریتھرا کے تھرو جاتے ہیں اور یہ آپ کا جو اینکل ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور آپ پھر ایک تو آپ یہ ٹرانس آبچوریٹر والے، ٹھیک ہے، یہ آبچوریٹر ایریا سے نکلتا ہے. اور ٹرانس ویجائنل ٹیپ جو ہے نا تو وہ آپ پھر سپرا پیوبیکلی آپ نکلتے ہیں، اس ٹیپ کو آپ سپرا پیوبیکل نکلتے ہیں. اور یہ جو ٹرانس آبچوریٹر ٹریپ ہے تو یہ آبچوریٹر کینال کے تھرو بھی آپ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی. اور کوئی ایشوز ہیں، یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے، اور کوئی کویشچن ہو تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.